السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا لقب ذوالنون یعنی مچھلی والے، النون کا مطلب مچھلی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کو صاحب حوت بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ان سب ناموں سے پکارا ہے۔ آپ کے والد کا نام متا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 6 سورتوں میں ذکر خیر فرمایا ہے اور ایک پوری سورت سورہ یونس آپ علیہ السلام کے نام پر نازل فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام کو ایک عظیم بستی کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اس بستی کا نام نینوا تھا۔ یہ عراق کے شمال میں واقع تھی، موصل کے بالمقابل تھی۔ ان دونوں کے درمیان دریائے دجلہ واقع تھا۔ موصل دریائے دجلہ کے کنارے واقع تھا، جبکہ اس کے بالکل سامنے نینوا کی بستی تھی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نینوا کے بارے میں اور ان آثار کے بارے میں لکھا ہے جو ان کے زمانے میں موجود تھی۔ وہاں کچھ بت تھے جو اوندھے منہ گرے پڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ فرمان الہی ہے، اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے۔ فرمان الہی ہے، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، یعنی ان کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی، اور یہ سب کے سب کفر پر تھے۔ یونس علیہ السلام انہیں سال ہا سال دعوت دیتے رہے، لیکن وہ اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ پھر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام پر ظلم و جبر شروع کر دیا، انہیں دھمکیاں دیں، مسائل و مشکلات سے دوچار کیا۔ مطلب یہ کہ جس طرح دوسرے انبیاء کے ساتھ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا۔ آخر آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے آگاہ کرتے ہوئے اعلان فرما دیا کہ فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ پھر خود غصے کی حالت میں اس بستی سے نکل گئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں متعین دن کی مہلت دینے کی اجازت تو دی تھی، لیکن اس بستی سے نکل جانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے بستی والوں کو یہ مہلت سنائی اور خود غصے کی حالت میں نکل گئے۔ فرمان الہی ہے، مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام موصل کے قریب نینوا بستی کے مکینوں کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آپ علیہ السلام کی قوم بڑی سرکش تھی۔ 33 سال تبلیغ کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام دل برداشتہ ہو کر ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب کی خبر سنائی، جس پر قوم کے سرکش لوگوں نے آپ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب آنے والا ہے تو ہمیں اس کا وقت بتاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی کی خبر سنا کر وہاں سے چل پڑے، تو آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد تیسرے دن چاروں طرف سے عذاب الہی کے آثار نظر آنے لگے، تو آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تاکہ ان سے درخواست کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کو ٹالنے کے لیے دعا
دعا مانگیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام انہیں نہیں ملے۔ قوم کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور نازل ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد اس بستی میں عذاب الہی کے کچھ آثار نینوا بستی میں ظاہر ہونے لگے۔ ایک بہت بڑا سیاہ بادل ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس بادل میں آگ کے شعلے دکھائی دینے لگے۔ ان لوگوں نے وہ بادل ان متعین دنوں میں سے پہلے ہی دن دیکھ لیا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گئے کہ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو بتایا تھا یہ عذاب ان پر نازل ہو کر رہے گا، اور جو عذاب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر آیا تھا وہ اس کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ بستی ان کی بستی کے قریب ہی تھی، اس لیے وہ ڈر گئے۔ ان کے سردار جمع ہوئے اور کہنے لگے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر عذاب اترا کرتے تھے تم پر بھی یہ عذاب نازل ہو کر رہے گا، جلدی کرو، سب جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے بالکل سچ فرمایا تھا۔ اللہ کی قسم یہ بالکل وہی عذاب ہے، تم اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکو گے۔ اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور توبہ کر لو۔ لہٰذا انہوں نے فوراً اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت کا اظہار کیا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، مرد، عورتیں اور بچے رو رو کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عذاب ٹالنے کی دعائیں مانگنے لگے۔ جانور اپنے بچوں سمیت آوازیں نکالنے لگے اور بڑا رقت امیز منظر پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور قوم یونس پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ وہ سب کے سب ایمان لے آئے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔ فرمان الہی ہے کوئی بستی ایسی نہیں جو عذاب الہی دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہو سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے دنیاوی زندگی سے فائدے اٹھانے کا موقع دے دیا۔ فرمان الہی ہے بس وہ لوگ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک مدت تک دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے ہے اور اس کی رحمت اور قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کوئی یوں نہ کہے کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں۔ ایک یہودی بازار میں سامان بیچ رہا تھا، کسی نے اس کے سامان کی بہت کم قیمت لگائی تو یہودی غصہ ہو کر قسم اٹھاتے ہوئے کہنے لگا اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سب آدمیوں پر چن لیا، میں اتنی کم قیمت میں سامان نہیں بیچوں گا۔ ایک انصاری نے یہ جملہ سنتے ہی اسے تماچا رسید کرتے ہوئے کہا کہ ابھی تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں اور تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہو۔ وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اے ابو قاسم میں ذمی ہوں اور میرا مسلمانوں سے جزیہ دینے کا عہد ہے، پھر مجھے مسلمان نے تماچا کیوں رسید کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری حقیقت معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کی اس حرکت پر غصے کا اظہار کیا اور فرمایا اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت مت دیا کرو، اور میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی یونس بن متا سے افضل ہے۔ حضرت یونس علیہ
السلام اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر بستی سے نکل گئے تو دریا میں سفر کرنے کے لیے مسافروں سے بھری ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ڈگمگانے لگی اور قریب تھا کہ ڈوب جائے۔ ملاح نے کہا کہ کوئی ایسا مسافر کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے۔ جب تک کشتی سے نہیں نکلے گا کشتی کنارے پر نہیں پہنچ سکے گی۔ کشتی میں سوار افراد میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مالک سے بھاگنے والا تصور نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار مسافروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ قرہ اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام قرہ نکلے گا اسے دریا میں پھینک دیں گے تاکہ باقی مسافر اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ چنانچہ قرہ اندازی کی گئی تو قرہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت، حسین و جمیل، پاکیزہ اور معصوم صورت والا اپنے مالک سے بھاگا ہوا نہیں ہو سکتا، لہٰذا دوبارہ قرہ اندازی کی جائے۔ جب دوسری بار قرہ اندازی کی گئی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ لوگوں نے تیسری بار قرہ اندازی کرنے کو کہا۔ جب تیسری بار قرہ اندازی کی گئی تو پھر بھی قرہ میں آپ علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا ہوں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کی ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اپنا منہ کھول کر انہیں اس طرح نگل لو کہ ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت نگل لیا اور دریا کی گہرائی میں چلی گئی۔ فرمان الہی ہے، یاد کرو جب یونس علیہ السلام بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، پھر قرہ اندازی ہوئی تو وہ یونس مطلوب ہو گئے۔ آخر کار ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اس وقت وہ اپنے کیے پر شرمسار ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ کے حضور گر گڑائے اور اللہ کی خوب تسبیحات بیان کی۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ دعائیہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول فرما کر آپ علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ اپنے بندے کو اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے ہمیں ہماری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تھا، اس لیے اپنے آپ کو زیادہ پاک نہ سمجھا کرو۔ وہ جانتا ہے بہتر تقوی کس کے پاس ہے۔ اللہ نے ہمیں کچھ چھوٹ بھی دی ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم اس غلطی سے نکلنے کے لیے جو طریقے اللہ نے بتائے ہیں اس پر عمل کر کے اس غلطی سے باہر بھی نکل سکتے ہیں۔ ہماری غلطیوں پر فوراً پکڑ نہیں ہوتی، لیکن انبیاء اور رسولوں کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ ہم نے ان کے بارے میں جو سیکھا ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، ان سے خطا نہیں ہوتی اور ان کا دامن پاکیزہ ہوتا ہے۔ یہ بات قرآن نے دوبارہ بتائی ہے، کیونکہ ہماری جو پچھلی قومیں تھیں ان کو جو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اس پاکیزہ دامن کو دوبارہ سے ناپاک کر دیا۔ انہوں نے انبیاء کے قصے میں ایسی
باتیں کی کہ عام انسان کا کردار بھی ان سے اچھا ہو۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے نوح علیہ السلام کے بارے میں کی، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کی اور انبیاء کے بارے میں کی، لیکن قرآن نے انبیاء کا جو مقام ہے اس کو دوبارہ بحال کیا اور ان کی صحیح معلومات ہم تک دوبارہ پہنچائی۔ انبیاء علیہ السلام کو جو مشن دیا گیا تھا اس کی ذمہ داری اتنی اعلیٰ تھی کہ اس میں تھوڑی سی غلطی ہو تو ان کی فوراً پکڑ ہوتی تھی۔ ایک عام آدمی بھی کسی کو کوئی بات کہتا ہے اور وہ اس کی بات نہیں مانتا ہے تو وہ آدمی کہتا ہے اب مجھے اس سے بات ہی نہیں کرنی، لیکن انبیاء علیہ السلام کے پاس یہ چوائس نہیں ہوتی تھی۔ انہیں اگلے دن اسی آدمی کے پاس آنا ہے، اسے دوبارہ دین کی دعوت دینی ہے اور اگلے دن وہ دوبارہ ان کو اسی طرح دھتکارے گا، اگلے دن وہ ان کی بے عزتی بھی کر دے گا، اگلے دن وہ ان کو دھکا بھی مار دے گا اور غصے میں آ جائے گا۔ ان کی قدر ان لوگوں کی آنکھوں میں گرتی چلی جا رہی ہے، لیکن ہر نبی کا مقصد ہوتا تھا کہ وہ قوم مانے نہ مانے مجھے یہ بات کرنی ہے، اور وہ لوگ پہلے تو اگنور کرتے تھے یا حیران ہوتے تھے، پھر کچھ لوگ سن لیتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں سنتے وہ وقت گزرتے گزرتے مزید اصرار پر، مزید بدتمیزی پر اتر جاتے ہیں۔ اور ہمارا کیا ہے، اگر کسی نے ہمارے ساتھ بدتمیزی سے بات کی یا کسی سے ہمارا جھگڑا ہو جائے یا ایسی بات کی جس سے ہمارا دل دکھا ہو، ہم اس سے ملنا جلنا، بات چیت تک چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا انسان جس نے ہمیں بہت تکلیف دی ہو، ہم پھر زندگی بھر اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ جن لوگوں سے وہ ملتا جلتا ہے ہم ان لوگوں سے بھی ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ یہ کتنا صبر، طاقت اور ہمت کا کام ہے۔ انبیاء علیہ السلام ایسے لوگوں کے پاس واپس جاتے، نہ صرف واپس جاتے، ان کو بڑے پیار سے، عزت سے دین کی دعوت دیتے۔ انبیاء اس قوم کے ساتھ محبت سے پیش آتے تھے جو ان سے نفرت سے پیش آتی تھی، آپ کی بے عزتی کرتی تھی اور بار بار بے عزتی کرتی تھی۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ نوح علیہ السلام کو اسی طرح کا معاملہ ہوا جیسا یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ ان کی قوم نے ان کی بات بالکل ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ اور قوموں سے بھی زیادہ غصے میں آ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، وہ اس قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کی ان پر فوراً پکڑ ہوئی۔ وہ سمندر میں گرتے ہیں اور ان کو بڑی مچھلی نے آ کر نگل لیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایسا کوئی خیال اپنے دل میں آنے نہیں دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کتنی زیادتی کر دی، اس لیے میں ان لوگوں سے الگ ہو گیا۔ میں ساری زندگی عبادت کرتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا رہا ہوں، ایک دفعہ میں اپنے مشن سے ہٹا ہوں، مجھ پر اتنی زیادہ پکڑ اور ان پر کوئی پکڑ نہیں، پھر بھی میری پکڑ ہو رہی ہے۔ ایسا کوئی خیال حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے دل میں آنے نہیں دیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے اعتراف کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میری ذمہ داری تھی اس قوم کو دین کی دعوت دینا اللہ کے حکم پر، اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا تھا اس قوم کو چھوڑ کر جانے کا، یہ میرا اپنا فیصلہ تھا۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ غلطی بھی خود کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو ایمانداری سے پورا نہیں کرتے، بات کر کے مکر جاتے ہیں، جھوٹ بولتے
بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، حتیٰ کہ ظلم بھی خود کرتے ہیں اور الزام بھی دوسروں پر لگاتے ہیں اور خود مظلوم بننے کا ڈرامہ کرتے ہیں۔ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ہیرو کبھی بھی بیچارہ نہیں ہوتا، یا تو ہم بیچارے ہوتے ہیں یا ہیرو مسئلے کے حل پر بات کرتا ہے، مسئلے کو حل کرتا ہے، اپنی مظلومیت کا رونا نہیں روتا، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتا نہیں ہے۔ ہیرو کو پتا ہوتا ہے کہ کمٹمنٹ ہوتی ہے، جو اپنی کمٹمنٹ سے پھر جاتا ہے وہ ہیرو بن ہی نہیں سکتا۔ انسان زندگی میں ایک ہی چیز بن سکتا ہے، ہیرو یا مظلوم۔ اب یہ اس کو سوچنا ہے کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں، آپ ہی آپ ہیں، عبادت کے لائق ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر بات کر رہے ہیں، تین تاریکیوں میں، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بتائی ہے جہاں کوئی انسان نہیں سن سکتا، اور وہ دعا اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو سکھائی اور قرآن کے ذریعے ہمیں بتائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے اس دعا کے ذریعے یہ بات سمجھائی کہ اللہ جو کام ہمیں کرنے کا حکم دیتے ہیں اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور میرا نبی ہونے کا جو تقاضا تھا میں اس پر پورا نہیں اترا، اس لیے مجھے دوبارہ اللہ کی شہادت کو لینا پڑے گا، اس کی وحدانیت کو اپنے دل میں اتارنا پڑے گا اور رب کی طرف مڑ کر اسے واحد الہ اپنی زندگی کا ماننا پڑے گا۔ جب ہم غلطی کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کے سامنے استغفار کرنا ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، اللہ کی شہادت کو اپنے دل میں اتارنا پڑے گا اور اپنے رب سے جڑنا ہوگا، اس کی طرف پلٹنا ہوگا، اس کو اپنی زندگی کا واحد الہ ماننا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا تھا، لیکن جو لا الہ الا اللہ کے تقاضے ہیں ان میں سے کچھ میرے دماغ سے نکل گئے، اب مجھے دوبارہ ان کو اپنے اندر لانا ہے، تو اللہ سے تجدید وفا کرنا ہوتا ہے۔ انسان کو اپنے عیب نظر آنے چاہیے، اگر ہمیں اپنے عیب نظر نہیں آتے تو ہمارے سبحان اللہ میں کمزوری ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پہلے اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کیا، پھر اللہ کی تعریف بیان کی کہ تو پاک ہے، پھر اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا، یہ نہیں کہا کہ مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے بلکہ کہا کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، تو رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھے معاف کر دیں یا مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیں، اللہ نے آپ علیہ السلام کو غم سے نکالا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، سمندر کی مصیبت سے نکالا، باہر کی مصیبت سے نکالا، اللہ نے ان کو غم سے نکالا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا دکھ تھا کہ میں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے، میں اس مقام سے جو اس نے مجھ کو دیا تھا میں اس سے گر گیا ہوں، میں اس مقام پر واپس کیسے آ سکتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ غم ان کے اندر سے ہٹا دیا اور دوبارہ ان کو ان کے منصب پر لے آئے۔ اس دعا کا تعلق صرف حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ ہر انسان کے لیے ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو کسی بھی
مصیبت میں پائے، پہلے تو وہ اپنی ان غلطیوں کا اعتراف کرے جو اس نے کی ہیں، پھر ان غلطیوں کا اعتراف کرے جنہیں وہ غلط سمجھتا ہی نہیں اور اس نے کی ہے۔ تسبیح اصل میں ہوتی ہے اللہ کی پاکیزگی اور اپنی غلطی کا اعتراف، یہ اصل میں تسبیح ہے، فرمان الہی ہے۔ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ جس دن قیامت آنی ہے اس دن تک اس کے پیٹ میں رہتے، یعنی اصل چیز جس نے ان کو مصیبت سے نکالا ہے وہ تسبیح ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے اٹھانا ہے، اپنے فیصلوں کی ذمہ داریاں خود لینی ہیں، اللہ سے شکوہ نہیں کرنا، لوگوں پر الزام نہیں لگانا، بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے کہ میں نے کیا غلط کیا ہے اور اب میں اس غلطی کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہوں۔ اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکل ہے، کسی تاریکی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں یا تاریکیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس مشکل میں اس لیے ہو کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی، اس لیے اللہ نے آپ کو اس مصیبت میں ڈالا ہے، اس لیے آپ کی شادی خراب ہوئی ہے، اس لیے آپ کے والدین آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں، اس لیے آپ کے بچے آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ سے محبت نہیں کرتے، اس لیے آپ کو سب پسند نہیں کرتے، یعنی لوگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی یہ غلطی ہے، اس لیے آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ ناانصافی نہیں ہے، آپ ہو ہی ایسے، اللہ کی طرف سے یہ عذاب آپ پر نازل ہوا ہے، بلکہ کہتے ہیں یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے، یہ اللہ کی قدرت سے مذاق ہے، اس دعا کو مذاق مت بنائیں۔ انسان ہوتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سزا کسی کے اوپر ثابت کرنے والا کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کی وہ سزا ہے، یہ وہ سزا ہے۔ ہوتا کون ہے انسان؟ کیا سمجھا ہوا ہے؟ ہم انسانوں نے خود کو مسلمان وہ ہے جو اللہ کے کلام کو سب سے اونچا رکھے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی بکواس کو، کبھی کبھی اپنی رائے کو اللہ کے کلام سے اوپر کر دیتے ہیں۔ یہ انسان کے اپنے لیے ہے کہ میں سوچوں کہ جو غلطی مجھے سمجھ آ رہی ہے میں نے کی تھی، میں نے زیادتی کی تھی اور اس زیادتی کے بعد میرے ساتھ یہ ہوا، تو ہو سکتا ہے اس زیادتی سے اللہ مجھے پاک کر رہا ہے، مجھے اپنی تسبیح کے پاس واپس لے جا رہا ہے، اس سے ہم پر لعنت نہیں آئی، ہم جہنمی نہیں بن گئے۔ ہر چیز زندگی میں امتحان ہوتی ہے، اور یہ جو حضرت یونس علیہ السلام کو سب سے گہرائی کا موقع تھا، جو ان کی زندگی کا سب سے کمزور لمحہ تھا، اس میں جو انہوں نے دعا کی ہے اور وہ دعا قرآن کے ذریعے اللہ نے ہمیں بتائی ہے، اصل میں وہ ان کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا، سب سے قریب جب وہ اللہ کے ہوئے ہیں، وہ اس مقام پر جا کر ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے جس مصیبت میں آپ ہو نا وہی آپ کو بچانے والی چیز ہو، وہی آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہو، اس لیے مشکلات کے وقت ہمت مت ہاریں۔ اللہ نے ہمیں یونس علیہ السلام کے ذریعے بتایا ہے کہ جب بھی کسی بھی مصیبت میں ہو تو اللہ کا دامن پکڑنا، اس لیے ان کا نام ذوالنون رکھ دیا۔ اس مصیبت کو یاد رکھو جس میں بندہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹے۔ اللہ ہمیں اس دعا سے سیکھنے کی توفیق دے اور اپنے آپ کو منحوس سمجھنے کی اور ایسا سمجھنے کی کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا اور ہم ایسی بات کسی
اور سے نہ کہہ دیں جس سے اس کا دل دکھے، اور ہم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہوں یا اللہ کی طرف سے ایسی بات کہہ رہے ہوں جس کا ہمیں خود کچھ علم نہیں۔ اللہ رب العزت نے 40 دن کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے جا کر انہیں اپنے پیٹ سے باہر اگل دو۔ مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو باہر اگل دیا۔ اللہ رب العزت نے وہاں آپ علیہ السلام کے لیے کدو کی بیل اگا دی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے اور آپ علیہ السلام کا جسم نرم پلپلا ہو گیا تھا۔ اس حالت میں اگر آپ علیہ السلام پر ایک مکھی بھی بیٹھ جاتی تو آپ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکتے تھے۔ کدو کی بیل کے پتے چوڑے ہونے کی وجہ سے سایہ گھنا ہوتا ہے اور اس کے قریب مکھی نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے لیے ایک دودھ دینے والی ہرنی کو پابند کیا جو صبح و شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام بالکل تندرست ہو گئے۔ جب واپس قوم کے پاس آئے تو دیکھا وہ تمام ایمان لا چکے تھے۔ فرمان الہی ہے، پس اگر وہ اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ آخر کار ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا اور اس وقت وہ بیمار تھے اور ان پر سایہ کرنے کے لیے کدو کی بیل اگا دی۔ فرمان الہی ہے، مچھلی والے یونس کو بھی یاد کیجئے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم انہیں نہ پکڑ سکیں گے۔ آخر کار انہوں نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا کہ الہی آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تمام عیوب سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں غم سے نجات عطا فرمائی اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، پس آپ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کیجئے اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جائیے جب انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی اور اس حال میں کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے برتن میں اسے تلاش کر کے کھایا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا فرمان الہی ہے، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو دعا یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی کیا وہ صرف انہی کے لیے تھی یا ان کے بعد اہل ایمان کے لیے بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی اور سب اہل ایمان کے لیے عام ہے۔ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ فرمان الہی ہے اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں، جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے رنج و غم سے نجات دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرمایا کہ دعوت دیتے ہوئے اکتانا نہیں، فرمان الہی ہے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے، ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہیے۔ دیکھیے وہ سال ہا سال دعوت دیتے رہے لیکن اکتائے نہیں، ان سے
مایوس نہیں ہوئے۔ ان کی پوری بستی میں ایک بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا، لیکن جب ان سے مایوس ہو گئے تو انہیں اللہ کے عذاب سے آگاہ کر دیا اور منہ پھیر کر چل دیے۔ وہ سب کے سب ایمان لے آئے۔ فرمان الہی ہے، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس قصے میں بہت بڑا سبق ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہدایت کے معاملے میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ کے ذمے تو پیغام حق پہنچا دینا ہے، اللہ کے ذمے ہدایت سے نوازنا ہے، اور اللہ نے ہمیں جو ذمہ داری دی ہے اس کو ایمانداری اور خوش دلی سے پورا کرنا ہر انسان پر لازم ہے۔ ہر انسان سے صرف اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، اور اس دنیا میں جو منصب اور جو ڈیوٹی اللہ نے اس کو دی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہمارے اعمال سے ہی ہمارا راستہ بنتا ہے۔ نیکی اور بھلائی کرنے والا جنت میں جائے گا، برائی اور بدی کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اب یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کیا عمل کر رہے ہیں۔ اگر غلط عمل کر رہے ہیں یا غلط لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں یا غلط لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں یا نیکی کے راستے پر نہیں چلا جا رہا ہے تو اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے طاقت اور ہمت مانگیں نیکی کے راستے پر چلنے کی۔ ہمارے اعمال ہی ہمیں جنت یا دوزخ میں لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک صاف بنا دیا، انہیں چن لیا۔ فرمان الہی ہے، اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک لوگوں میں کر دیا۔ یقیناً دین کی دعوت اور حق کے پرچار بہت ہی عظیم سبق ہے کہ داعی اللہ کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم زندگی میں کسی کے ساتھ اچھا یا برا نہیں کرتے، جو کرتے ہیں اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر اچھا کرتے ہیں تو اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، اور برا کرتے ہیں تو اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ہر ذمہ داری کو ایمانداری اور خوش اسلوبی سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔